العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد هدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المطهرين ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے ہیں۔ ان گنت بے شمار درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی و رہبر، نبی القبلتین، رحمت للعالمین، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات اور بے شمار رحمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی سب سے پہلی رحمت اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 80,000 کے قریب مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان 80,000 میں سے جو سب سے اعلیٰ، جو سب سے افضل اور اشرف المخلوقات کا لقب پانے والی مخلوق ہے، اس مخلوق میں سے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں انسان بنایا۔ حضرات، اللہ کا اس سے بڑا احسان کہ اس دنیا میں تقریباً 4,200 کے قریب مذاہب موجود ہیں۔ ان تمام مذاہب میں سے جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند دین ہے، اس دین کے لیے ہمیں چن لیا، ہمیں مسلمان بنایا۔ تمام احسانوں سے بڑا احسان کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 کے قریب انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء میں سے جو سب سے اعلیٰ،
سب سے افضل اور تمام انبیاء کے امام میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ حضرات، آج کی یہ محفل، یہ کانفرنس، یہ مجلس جس کا موضوع ہے سیرت النبی، سیرت کا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کا مطلب ہے طریقہ، خصلت، عادت یا راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم ترین پہلو طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ اسی پر انشاءاللہ چند لمحات میں اپنے اساتذہ کو اپنا سبق سناؤں گا۔ دعا کریں اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرات، پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بیان فرمایا وہ ہے غسل۔ غسل کی دو صورتیں ہیں۔ حضرت صاحب تشریف فرما ہے، انشاءاللہ چند ہی لمحات میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ غسل کی دو صورتیں ہیں، ایک غسل نظافت ہے، ایک غسل جنابت ہے۔ غسل نظافت ایسا غسل کہ جس کے لیے جس میں انسان جس حالت میں نماز ادا کر سکے یا اللہ رب العالمین کے گھر میں مسجد میں آ سکے۔ غسل جنابت ایسی حالت جس میں نہ انسان نماز ادا کر سکتا ہے، نہ انسان اللہ رب العالمین کے گھر میں آ سکتا ہے، بشرطے کہ انسان پاکیزگی اختیار کرے۔ اب پاکیزگی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں جو طریقہ کار ملتا ہے، وہ طریقہ، سب سے پہلا کام جب انسان غسل کرتا ہے، سب سے پہلے غسل فرض کب ہوتا ہے؟ وہ حالتیں کہ جس وقت انسان حالت بلوغت میں پہنچتا ہے۔ بلوغت کے وقت میں جب انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان شادی شدہ ہو یا نہ ہو، کسی ایسی حالت میں مادہ منویہ کے خارج ہونے سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اور عورتوں کے لیے ایسا موقع ایام حیض ہیں جو ان اللہ لا یستحیی بالحق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں حیا نہیں کرتے۔ حضرات، حق بیات ہی ہمارے سٹیج کا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے سٹیج سے حق بات ہی جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ حضرات، غسل کے طریقے میں سب سے پہلا کام دعا کرنا۔ انسان غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ غسل کی نیت سے یا انسان استنجا کی نیت سے جب بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے کہ اے اللہ، میں آپ سے ناپاک جنوں سے اور ناپاک جننیوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جب انسان یہ دعا پڑھ کے غسل خانے میں داخل ہو، سب سے پہلا کام ایک چیز کہ آپ کے سامنے پانی کا ٹب یا جو ڈول ہوتا ہے، جو آج کل کے دور میں جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہی بات ہوگی کہ اگر پانی کا ڈول بھرا ہوا ہے اور آپ حالت جنابت میں ہیں تو آپ نے اس پانی میں اپنا ہاتھ داخل نہیں کرنا۔ کب تک؟ جب تک آپ نے الگ سے ہاتھ نہیں دھو لینے۔ کس طرح کہ آپ کسی ڈول، کسی مگے، کسی بالٹی یا کسی بھی چیز سے تھوڑا سا پانی اس کے اندر سے نکالیں، اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈال کے اچھی طرح ہاتھوں کو دھوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا حکم دیا تھا کہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے، لیکن کیونکہ موجودہ دور میں مٹی کی سہولت ہر جگہ پہ موجود نہیں ہوتی، اس صورت میں صابن ہر جگہ پہ ہوتا ہے، آپ صابن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ صابن کے ساتھ اچھی طرح ہاتھوں کو دھویا جائے، انگلیوں کا خلال کریں، اچھی طرح ہاتھوں کو دھوئیں۔ اس کے بعد آپ اگر اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، اگر آپ بنا ہاتھ دھوئے ہاتھ ڈالیں گے تو وہ پانی بھی جنبی کی حالت میں آ جائے گا، یعنی اس سے پھر غسل آپ نہیں کر سکیں گے۔ حضرات، دوسرا، اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد استنجا کرنا اور دوسرا غلاظت کو، نجاست کو اپنے آپ سے دور کرنا ہاتھ دھونے کے بعد۔
تیسرا کام انسان وضو کرے۔ وضو جو نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے وہ وضو جس میں سب سے پہلے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور چیز، غسل خانے میں داخل ہو کر دعا یا کوئی کلام کسی قسم کا نہیں کرنا۔ تیسرا وقت تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے وضو۔ وضو کے لیے سب سے پہلے انسان ہاتھ دھوئے اچھی طرح۔ ہاتھ دھونے کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر منہ میں اور ناک میں ایک ہی دفعہ میں، الگ الگ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن حدیث کے الفاظ ہیں ثم تمزمز واستنثر واستنشق، کہ منہ میں اور ناک میں اللہ کے نبی نے پانی ڈالا اور ناک کو اچھی طرح جھاڑا۔ اگر آپ 3 دفعہ اسی طرح پانی ڈال لیں گے تو وہ بھی کفایت کر جائے گا۔ اگر آپ 3 دفعہ پہلے کلی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ چہرے کو دھوئیں، چہرے کو پیشانی سے لے کے نیچے تھوڑی تک اچھی طرح دھوئیں۔ داڑھی کے اندر خلال کریں 3 دفعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ جو بھی عمل کرنا ہے 3 دفعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد بازوؤں کو کہنیوں تک دھوئیں، دونوں بازوؤں کو۔ اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے، کانوں کے اندر ایسے انگلیاں مار کے کانوں کا مسح کیا جائے۔ پھر اس کے بعد 2 روایات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کے لیے وضو فرماتے تو اس کے لیے آپ وضو پورا کرتے جس میں پاؤں بھی دھوتے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو پاؤں بعد میں دھوتے، وضو مکمل کرنے کے بعد میں دھوتے۔ حضرات اس کے بعد انسان انگلیاں پانی میں داخل کریں۔ پانی میں داخل کرنے کے بعد اپنے بالوں کے اندر اپنے بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح تر کریں۔ 3 دفعہ یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد سر کے اندر 3 چلو بھر کے 3 بک جنہوں آندے نے پنجابی 3 چلو بھر کے پانی سر کے اندر ڈالنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ چلو بھر کے سر میں ڈالتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے یہ طریقہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی سر میں پانی ڈالنے کے بعد اپنے دائیں طرف پانی بہاتے، پھر اپنے بائیں طرف پانی بہاتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا لیتے۔ بہرحال دونوں طریقے درست ہیں کہ اپنے سر پر یا دائیں اور بائیں الگ سے پانی بہایا جائے یا سارے جسم پر ایک ہی دفعہ پانی بہا لیا جائے تو وہ کفایت کر جائے گا۔ حضرات اس کے بعد اگر تو آپ نے نماز والا وضو مکمل کر لیا اور وضو کے بعد آپ نے پاؤں بھی دھو لیے تو پھر آپ کو دوبارہ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج کل ہر غسل خانے پہلے زمانے میں کچی زمین ہوتی تھی، وہ پانی جو ہے نیچے زمین کے اندر رہ جاتا تھا۔ آج کل ٹائلنگ پتھر ہیں یا فرش پکے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر سے جو پانی ہے جو آپ کے اوپر سے اتر کے گزر جایا ہے وہ سارا پانی بہہ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ پہلے بھی پاؤں دھو لیں گے وہ بھی کفایت کرے گا۔ اگر آپ بعد میں دھونا چاہتے ہیں تو حدیث کے مطابق غسل مکمل ہونے کے بعد آپ اپنی جگہ تبدیل کریں پھر آپ پاؤں دھوئیں۔ حضرات اس کے بعد ایک چیز بہت اہم ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو میں نے انہیں کپڑا پیش کیا، تولیہ پیش کیا کہ اللہ کے نبی اپنا جسم اس کے ساتھ صاف کر لیں، لیکن اللہ کے نبی نے وہ کپڑا لیا نہیں بلکہ اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایسے جھاڑا اور کپڑے کے بغیر ہی اس کو اپنے جسم کو چھوڑ دیا۔ پانی کے قطرات جسم کے اوپر ہی نظر آ رہے تھے۔ حضرات ایک چیز اہم ہے کہ جب آپ غسل جنابت کرتے ہیں تو حدیث کے مطابق غسل جنابت سے فارغ ہو کر آپ نے کپڑے کا استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ حالت جنابت کا غسل نہیں کرتے، غسل نظافت کرتے ہیں، اس میں آپ تولیہ کوئی کپڑا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حضرات غسل سے فارغ ہو کر آپ نے غسل خانے سے باہر نکل کر ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی بتائی، غفرانک، اے اللہ ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یہ دعا اللہ کے نبی نے پڑھی اور اللہ کے نبی اس کے بعد باہر نکل کر اپنے جسم پر خوشبو لگائی، کپڑوں پر خوشبو لگائی اور اللہ کے نبی نماز کے لیے مسجد کے طرف نکل چکے۔ حضرات غسل سے فارغ ہو کر انسان اشہد ان لا الہ الا اللہ
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जो दुआ वज़ू के बाद पढ़ी जाती है। इस दुआ के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उक़बा बिन आमिर की रिवायत है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जो शख्स मुकम्मल वज़ू करे और फिर ये कलिमात पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जो बंदा वज़ू से फारिग होकर ये कलिमात पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान के लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देंगे कि इंसान जिस दरवाज़े से चाहे उस दरवाज़े से दाखिल हो। तो हज़रात, ये छोटे छोटे मामलात, ये एक अहम तरीन चीज़ थी कि जिनका हमारे अंदर रिवाज नहीं, हम जैसे तैसे मर्ज़ी चलते जाते हैं। हम शर्म के मारे उलमा से इस चीज़ को पूछने से कतराते हैं, शर्माते हैं। तो इन चीज़ों को पूछने में शर्माना नहीं चाहिए। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यस्तही बिल हक़, कि अल्लाह हक़ बात कहते हुए हया नहीं करते। तो हज़रात, हमें भी चाहिए कि हम भी हक़ बात को पूछने में, उसकी तस्दीक करने में, उसकी किसी किस्म की हमें उसकी तहक़ीक़ करने में किसी किस्म की झिझक, कोई शर्म हया महसूस नहीं करनी चाहिए। अगर आप महसूस करते हैं, शर्म हया महसूस करते हैं, उसका एक बेहतरीन हल, हर जगह पे मसाजिद मौजूद हैं। आप अपने इलाके की मस्जिद के जो इमाम हैं, ख़तीब हैं, उनसे आप अकेले मिलें, उनसे आप इन तरीक़ों के बारे में पूछें, बल्कि ये सारा कुछ सीखें। ये एक इंतहाई अहम पहलू है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो बिल्कुल तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम है। इसकी तरफ तवज्जो दें। अगर गुस्ल आपका कंप्लीट मुकम्मल नहीं होगा, आपकी इबादत, आपकी नमाज़ें कबूल नहीं होंगी। हज़रात, ये बहुत अहम चीज़ है। तो हमें चाहिए कि इन मामलात का ख़ास तौर पर ख़याल रखें, मुकम्मल पाकीज़गी, तहारत और सफाई का ख़याल रखें। ये गुज़श्ता दिनों, गुज़श्ता कुछ माह से आपके सामने कोरोना की सूरत आई है, इसमें भी वही चीज़ें हैं। ये अल्लाह ताला ने अपने बंदों को आज़माने के लिए ये एक आज़माइश भेजी। आपको पता है, चाइना में जिस वक़्त ये कोरोना फैलना शुरू हुआ, उन गैर मुसलमों ने क्या किया, उन्होंने वज़ू करना शुरू कर दिया। उनके सदर ने बल्कि मस्जिद में जाके खुसूसी दुआएं करवाई। ख़ुद सदर मस्जिद में गया और उन्होंने वज़ू करने का, बार बार वज़ू करने का कहा। उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है, ये सीरतुन नबी से, आप ये चीज़ देखें कि गैर मुसलम हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, उनकी सुन्नतों से जो जो कुछ उनको अख़ज़ होता है वो निकालते हैं। उसके अंदर जो भी कोई मसलहतें, जो भी कोई इसके अंदर फ़ायदे होते हैं, वो फ़ायदे ढूंढते हैं। अब वज़ू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, उन्होंने वज़ू का कहा। वज़ू करने से काफ़ी लोगों को जो है परेशानी से निजात मिली। तो बहरहाल बात लंबी हो गई, मैं इख्तिसार से ये बात ख़त्म करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक़ सच पूछ के उसकी तहक़ीक़ करके उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।